ربیع الاول کے مہینے کی آمد ہوئی اور اس مہینے کی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ ایک خصوصی نسبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں کائنات میں جلوہ گر ہوئے اور اسی مہینے میں کائنات سے رخصت ہوئے۔ چنانچہ میں نے اس حوالے سے اس بات کو ضروری سمجھا کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ کئی مرتبہ اہم موضوعات کو میں مقدم کر کے باقی موضوعات کو مؤخر کر کے بعد ازاں دوبارہ ان کو شروع کر دیا کرتا ہوں، چنانچہ ربیع الاول کی مناسبت سے میں نے اس بات کو ضروری خیال کیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر ایک منفرد ایسی شخصیت ہیں کہ جن جیسی شخصیت نہ آپ سے پہلے کبھی آئی تھی نہ آپ کے بعد کبھی آ سکتی ہے۔ مادت الدہور وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ أَتَىٰ فَأَعْجَزْنَا عَن نُّظَرَائِهِ کہ مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا، اور جب کملی والے آقا آ گئے اس بات کا اعلان کر دیا گیا ان جیسا کائنات میں کوئی اور آ سکتا ہی نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی کہنے والے نے کہا تھا روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ دکان آئینہ ساز میں نہ ہماری بزم خیال میں، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اور آپ کی سیرت کا سنہری ورق اس قسم کا ہے کہ اس کو اگر ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے تو کائنات میں کبھی بھی میسر نہیں آ سکتا۔ اور اپنے تو اپنے ہیں، غیروں نے بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کیا۔ اور ایک ہندو پنڈت ہری چند اختر نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کہا جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا اور قطروں کو سمیٹا اور دریا کر دیا اور ایک ارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرت حالی رحمت اللہ علیہ نے حضرت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں کہا تھا اتر کر ہرا سے سوئے کو آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسح خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ حضرت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں کسی کہنے والے نے کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت کافروں نے حجب بیان کی تھی تو ایسے عالم میں شاعر رسالت حضرت حسان ابن ثابت کو حضرت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا احج المشرکین فإن جبریل معک، حسان آپ کافروں کی حجب کا جواب دیں، جبریل آپ کے کاندھے کے پیچھے ہوگا۔ تو ایسے عالم میں حضرت حسان ابن ثابت نے کہا تھا حجوت محمدًا فعجبت عنہ، آپ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب بیان کی ہے تو اس کا جواب میں دوں گا وَعِندَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ، اور مجھے اس بات کی امید اور یقین ہے کہ اس کا بدلہ اللہ مجھے ضرور دے گا۔ تو حضرت حسان نے بڑا ایک لمبا قصیدہ لکھا اور اس میں الفاظ کہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ آپ سے زیادہ حسین چہرہ کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے تھے، اللہ کو کہہ رہے تھے اللہ مجھے ایسے بنا مجھے ایسے بنا۔ حبیب آپ کہتے چلے گئے رب آپ کو بناتا چلا گیا۔ تو حضرت رسول اقدس نے کہا تھا سیدنا حسان بن ثابت کو کہ حسان تو نے میری منقبت کو بیان کیا، کافروں کی حجب کی ہے، جا تیرا ٹھکانہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے جنت کے اندر گھر کو تعمیر فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے اندر امتداد زمانہ اور گردش دوراں کے ساتھ کئی لوگ جو ہیں وہ منظر عام کے پر آئے اور زمانے کی تند و تیز ہواؤں نے ان کی یادوں کو دھندلا دیا، لیکن ایک ہی ہستی ایسی ہے کہ جس کی یادیں ہمیشہ کی طرح امر رہیں گی اور کبھی وہ دھندلا نہیں سکتی۔ وہ شخصیت حضرت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو تر و تازہ رکھنے کا خود بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔